बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी ज़ुबान सनी पहचान मरित नुमाइंदा ज़हीर अहमद अब्बासी अपने मुल्क के पाकिस्तानी 75वीं आज़ादी ने मौका पर मैं और फरह भाई चूँकि मड़ाकम पहाड़ अपनी पहाड़ी ज़ुबान अपना पहाड़ ना कल्चर अपनी इज्जत और एहतराम आज मैं बंद दीवान ने मौका पर कंसेप्ट फाउंडेशन स्कूल अल्लाह माड़े गराए ने केड़े कोने पर स्कूल और किस तरीका कार नाल इतने बच्चों ने मैं काफ़ी देर तो परफॉर्मेंस देखना और बाखुदा इकबाल ने गल याद आई कि ज़रा नम हो तो बड़ी जरखेज़ है ये मट्टी। मैं और सरह भाई मैं है जनाब अपने इलाका अपना ग्रां और अपने मकामी स्कूल की कॉन्सेप्ट फाउंडेशन स्कूल ने विच मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ इलाका ने मुअज़्ज़िज़ीन ना और माड़े कोल खलते बहुत तादाद ने विच साड़ियाँ बच्चियाँ साड़ियाँ भैन साड़ियाँ वालदैन आए हुए मैं चूँकि अपने कैमरे में अपने वालदेना की ना आना चाहना उसकी वजह कि ज़हीर चाचू ने प्रोग्राम की दुनिया भर विच देखा गशना और पूरी दुनिया में सुनिया गशना। मैं बंद दीवान ने इस मुकाम पर अपने असातिज़ा कराम एडमिनिस्ट्रेशन और अपने इन बच्चों की तैयार करने वाले हजरात और इस स्कूल मैं खराज तहसीन पेश करना पहाड़ी ज़ुबान असन पहचान ग्रुप की तरफा और यकीन जानो कि खुशी यह गल नहीं कि अस क्यों दूर हैं भाई अस कोई दूर ना अस कोई बैकवर्ड ना अल्लाह की मेहरबानी अस कि अल्लाह बड़ा टैलेंट दिता। मुझे पता लगा कि अली भाई मेरे को खेलते PhD फिजिक्स इससे यूनियन कौंसल दरिया गली ने ग्रां विच भाई मड़े बच्चे सारे जेडे इतने स्कूल पढ़ने अच्छो एक फैसला करें कि अस किसी को कोई पीछे ना कोई कमजोर ना अस अल्लाह की मेहरबानी नाल अपने इस मुल्क ने ना रोशन कर सा अपने इस मुल्क की बागदौड़ संभाल सा। और मैं वजाहत अब्बासी उस सर स्कूल ने सर छोटा जहा बच्चा चिका गली में देखना कि किस तरीके कार ना मेहनत किस तरीके कार ने जिदोजहद इस्लामी जमीयत तलबा न रुकन होने हैसियत नाल 5 वक्त न नमाजी बचा और किस तरह दर्द के अल्लाह आना कि थोड़ी जी माड़े को तालीम हो गया पैसे गए मैं यूरोप पहुंची गया लेकिन इस बच्चे वजाहत अब्बासी के ज़हीर चाचू मड़ा अहम और मड़ा मिशन के मड़े गराए ने स्कूल और मड़े गराए ने बच्चे पढ़ी इससे काबिलियत भी अच्छी गछन जिस तरह के आज दुनिया पर अस क्यों पीछे हैं भाई अस अल्हम्दुलिल्लाह अस अल्लाह ताला ने मेहरबानी मरी विच अल्लाह ओ टैलेंट दिता। क्या वजीर आजम पाकिस्तान असम मरी चा ना दिता क्या नेवल चीफ ऑफ स्टाफ असम मरी विच ना दिता क्या आर्मी की जनरल और मेजर अस नहीं दिते अस पाकिस्तान ने हर शुबहाई जिंदगी ने विच अल्हम्दुलिल्लाह अस भरपूर किरदार अदा किया और आन इंशाअल्लाह मैं अपनी नवी नस्ल पर उम्मीद रखना है कि पाकिस्तान ने भरपूर खिदमत और तमाम मैदान विच खिदमत मैं ताहिर भाई की मैं इंतहाई शुक्र अली भाई सारे को खलते हैं बासित भाई मेरे को खलते मैं सारे ना गलबात कर सा ताहिर भाई आज अस अपने लोकल टैलेंट लोकल ग्रां विच और कंसेप्ट फाउंडेशन स्कूल नी 75वीं योम आज़ादी तकरीबात ने शिरकत करे अपने ख्यालात ने इज़हार मड़े पहाड़ी ज़ुबान ग्रुप हस्ते जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कंसेप्ट फाउंडेशन स्कूल ने प्रिंसिपल वजाहत अब्बासी और उन्होंने पूरी टीम ना कि जिन्हें आज इस प्रोग्राम ने विच असा की शिरकत की दावत दी शरीक किया आपस में मिल बैठने ना एक मौका फराम किया। यकीनन स्कूल ने इस प्रोग्राम की देखी बच्चों की देखी जिस तरह ज़हीर चाचू फरमाया उन्होंने टैलेंट की देखी तो महसूस आना सा कि जेडे बड़े बड़े स्कूल है उन्होंने स्कूलों की यो स्कूल सड़ा बन कोटलना कंसेप्ट फाउंडेशन स्कूल पीछे छोड़ना पिया बेशक जिथे असा इतने बड़े खर्चे करने बड़े बड़े लोगों ने बच्चे गशने और इतने भारी भरकम फीसा और वो बोझ बर्दाश्त करने अल्लाह ने फजल नाल उस स्कूल उन्हें स्कूल थी बेहतर इस स्कूल ने कारकर्दगी महसूस होनी इंशाअल्लाह स्कूल ने बच्चे तलबा और तलबात ने प्रोग्राम देखी तो यो महसूस आना कि यकीनन वो अपनी पढ़ाई ने उस मैदान ने भी बहुत अगे वे अगर इन्हों पर मेहनत की गच है जिस तरीके नाल इस स्कूल ने प्रिंसिपल और इंतजामिया उन्हों पर भरपूर मेहनत करने तो यकीनन यो स्कूल बड़े बड़े स्कूलों थी अगे इंशाअल्लाह एक वक्त उसी तक गए सी। मैं समझा हाँ कि जिथे तालीमी मैदान ने अंदर मैं सातजा की स्कूल ने हेड जेडे प्रिंसिपल है उनकी और पूरी इंतजामिया की इस हवाले नाल सलाम ही पेश करना है कि उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत
اس حوالے نال میں ایک گل اور دساں کہ انہوں نے جتھے تعلیمی میدان نے اندر اتنی بڑی محنت اور کوشش کی گشنی، انہاں بچوں نے، طلباء اور طالبات نے، والدین کی بھی اور اساتذہ بھی، ایک تو والدین نے بھی ذہن بنایا گچھا ہے اور خود بھی انہوں نے تربیت نے اوپر بھی ایک بھرپور محنت کوشش کرا. اگر تعلیمی میدان نے اندر تعلیم نے بھی کمی رہی گچھا ہے تو تربیت نے بھی کمی نہ ہوئے تو وہ اس تعلیمی جڑی کمی بھی وہ تربیت اس کی پورا کرنی. لیکن اگر تربیت نے بھی کمی رہی گچھے تو یقیناً وہ تعلیم اگر مکمل بھی ہے تو وہ کمی پوری نہیں ہوئی سکنی. بعض اوقات اساں کسی جگہ نہیں محسوس کرنے ہاں، دیکھنے ہاں، اور اکثر لوگ یہ لکھنے کہ بھئی اس بندے ایک کام کیتا ہے تو پڑھے لکھا ہوا بندہ وا، اس کو لتا یہ توقع نہ سی. اس نے وجہ کیا آنی وہ چیز اس کیوں ہوئی کہ اتھے تربیت نہیں کمی سی. اس واسطے اساں کی بھرپور اس پر بھی محنت کرنی چاہیے. اساں کی اپنے گھراں اندر بھی، سکولاں نے اندر بھی، یا والدین نے بھی ذمہ داری بھی اور اساتذہ نے بھی ذمہ داری بھی کہ جس طریقے نال تعلیمی میدان نے اندر اساں محنت کوشش کرنے ہاں، تربیت نے حوالے نال بھی محنت کوشش کی گئی. میں اکثر مثال دینا نے ہاں، ساڑے علاقے نے اندر اگر کسی جگہ نے بھی، محلے نے بھی، رستے نے بھی اور سڑک نے اوپر جلنے ہاں، اساں دیکھنے ہاں کہ گندگی بھی ریپر پہ شاپر پہ، تو اساں وہ کیوں ایسا ہوا؟ اگر ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں یہ صفائی رکھنی، اور اسی طریقے نہ سکولوں نے بھی اگر بچے نے اوپر بھی یہ محنت کی گچھا ہے اور انہوں کی سمجھایا گچھا ہے کہ یہ ریپر کھائی تو رستے نے اندر نہ سٹنا بلکہ یہ رستے کی ایسا صاف کرنا، تو یقیناً اس بچے نے ذہن نے بھی یہ گل ہو سی، اور جس لئے بڑا ہو سی تو پھر بھی وہ اس اوپر کام کر سی اور اپنے بچے کی اگے چھوٹے کی وہ اس کی سمجھا سی، اس نے اوپر محنت کر سی کہ یہ گندگی نہیں پھیلانی. اس طرح اور بہت ساری چیزیں یہاں علاقے نے حوالے نال علاقے نے بہترین واسطے، علاقے نے اندر سہولتاں پیدا کرنے واسطے کہ اساں کی ایک محنت کوشش کرنی چاہیے تاکہ سڑا علاقہ جو ہے وہ ایک خوبصورت علاقہ بنے. تو میں انتظامیہ نا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا ہے اور اس توقع نے نال تساں کو اجازت چاہساں کہ اس جڑی تساں محنت جاری رکھی اس نے اندر تساں مزید انشاءاللہ اور زیادہ محنت کرسا. اللہ رب العزت تھی دعائی کہ اللہ تساں کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ طاہر بھائی. اور میں طاہر بھائی تساں جے اہل علم لوگاں اور مقامی عمائدین نے موجودگی انشاءاللہ تعالی پڑھ زبان آسانی پہچاننا گروپ اور اس نے دنیا بھر میں پھیلے فالورز انشاءاللہ اس ہر ممکنہ کوشش کرساں کہ اس سکول نے جڑی مزید ریکوائرمنٹیاں کہ انہاں کی جگہ، انہاں کی کھیل استے، انہاں کی جڑیاں بھی چیزاں اس انشاءاللہ میں یقین کامل ہے کہ اپنی مدد آپ نے تحت، چونکہ میں پتہ کہ ساری سرپرستی ایسے حالات نے وچ اور جس ویلے ملک نے وچ تعلیمی تربیتی فقدان ہوئے اس ویلے اساں کی اپنے مدد آپ نے تحت جڑے کام کرسا انشاءاللہ انہوں سے بہت بہتر رزلٹ حاصل ہو سی. میں باسط بھائی انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس وقت اپنا قیمتی ٹائم اور انہیں بچے ہستا ہے اور اس مقامی سکول ہستا ہے، نہ کہ اس کوئی بڑے سٹینڈرڈ وچ بیٹھے ہیں، کس طرح ان مقامی بچیاں اور مقامی سکول. اور میں سمجھنا ہے کہ یہ بہت بڑی قربانی اور ہمارے دیکھنے سننے والے تجھے پتا کہ تجھے زہر سے چنے انتخاب کہ بھائی گل یہ کہ میں کلچر اور روایات نہیں کم کرنا تو پھر اپنے کلچر اور اپنی روایات اس تک کیوں نہ میں بن کوٹل نے مقاموں پر اپنے اس سکول کی پروموٹ کرا کہ جس سکول نے اساتذہ اور بچے آج یقین کرو کہ دل باغ باغ. میں جناب باسط اباس صاحب کی آسان کے بس صاحب اپنے خیالات نے زار مڑے گروپ ہستے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر چچو بہت بہت شکریہ. سب تو پہلے تو میں وجاہت بھائی نا بہت شکر گزار ہاں جڑی میں پرفارمنس ڈیٹھی. اگر بیکن ہاؤس نہ کمپیریزن کیتا گچھا ہے یا سٹی سکول یا روٹس فیسلٹیز نے حوالے نال تے 99% وہ اباؤ ہے سڑے مقابلے کنسیپٹ سکول نے مقابلے لیکن جڑی پرفارمنس میں ڈیٹھی نا بچیاں نہیں یقین کرا یہ ٹیلنٹ کمپیریزن وائز انہوں تی اوپر ہے. تو میں تساں نا شکر گزار ہاں کہ تساں ایک آئیڈیا ایک کنسیپٹ جڑا نا اپنے علاقے صرف کیتا یا سوچ یا آندی ہے کہ میں اپنے علاقے ہی اگے گنی تک اچھا. میں صحیح ایک مثال دیاں وجاہت بھائی سڑے استاد محترم سے LLB اسلامک جورسپروڈنس پڑھانے سے ڈاکٹر اسم خاکی صاحب انوی حیات ہے اسلامی شریعت کورٹ نے چیف جسٹس سے ریٹائر ہے. انہاں کلاس کے دوران صحیح ایک مثال دیتی کہ جتنے بھی تساں ینگسٹر سامنے بیٹھے آ یہ سارے ہیرے آ صرف کہا کہ باز تراشنے دی بغیر ہے اس دنیا چ چلے گشنے. مثال انہوں کس طرح دیتی کہ تساں مکی ایک مہینے نہ یا 20 دن نہ بچہ
افریقہ نے جنگلات وچ نہیں دسا اس نے پرورش 18 یا 20 سال میں کرساں 18-20 سال بعد اسی واپس جڑا نا افریقہ نے جنگلات وچ اپنے والدین کو چھوڑا تو وہ اسی جو کرمی جنگل چ نہیں آیا کور جنگلی لوکاں چ نہیں آیا تو کیسا کہ ہیرا اسی تراشیا گا تو وجاہت بھائی یہ سارے بچے انہوں نے ایکسینٹ انہوں نے انگلش یقین کرا کہ انہیں جڑا نا داد نہ مستحق کری چھوڑیا انگلش وچ اردو وچ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੈਕਨ ਹਾਊਸ ਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾ ਉਨਤੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ 60-70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੁਬ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸੁਨਾ era ਲੈਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਰਕੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਆ ਯਾਰ ਮੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਰਕੀ ਹੋਈ کوئی جڑا نا چینجنگ وغیرہ ہوئی تو اس نے جواب سا کہ لیل پورا فیصل آباد بنی گا اور روڈیں چھوٹاں پکیاں ہوئیاں گیس لگی گئی پانی لگی گا بجلی انڈسٹریل سٹیٹ پورے پاکستان واحد اتنے بڑی ہوا بنی گئی اسے ہے نا اچھا مڑ لیل پور بھی چھانوی لوگ بطور مہمان ایک دوے نے کار اشنے کشنے تھے اسے بالکل اشنے کشنے تھے اچھا ہانوی لوگ چاہ پانی کرنے چاہ رکھنے اگے تو نال بسکٹ بھی رکھنے بالکل جی رکھنے اچھا میں یہ گل دس کہ بسکٹ کھائی تو چاہ پینے یا بسکٹ ڈبوئی تو پھر چاہ پینے اسے ہے ڈبوئی تو پھر خاک ترقی ہوئی یہ ذہنی تبدیلی بہت ضروری ہوئی یا ترقی واسطے ذہنی تبدیلی بہت ضروری ہوئی تو میں اس کے علاوہ وجات مڑے نال ایک ایونٹ بھی چیا میں تو سارے پیرنٹس ہی ایک ریکویسٹ کرساں اساں ایک ایونٹ بھی آرگنائز کرنے لگے ہیں ینگسٹر نا انڈر 15 انڈر 20 جس طرح تساں اتنے اچھے طریقے نال انہاں بچے ہی پروموٹ کرنے لگے آ تو اساں میل بچے ہی اساں انہیں انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر ہی دیکھساں سارے تساں ساتھ بھی چاہیے تو انہاں بچے انشاءاللہ بھیجیا موبائل کو تھوڑا جا دور کرانے اور نصابی سرگرمیاں دی علاوہ انہیں سپورٹس نال لگاؤ بھی تاکہ وہ جڑا نا ساڑا روشن کران زہر چچو میں سے یہ گل اور دساں جس طرح گل بھائی علی نہیں علی بن کٹل نہ سبوت اس علاقے چا بیسک تعلیم حاصل کری تو ایک سڑا بچہ آگے گشنا جرمنی چ بھی گشنا مڑی بیریا ایئر یونیورسٹی چ بھی گشنا پی ایچ ڈی فزکس وچ کرنا یہ بڑے اعزاز نہیں گل لی پی ایچ ڈی تحصیل مری چ بہت سارے کی اسی وہ انہوں کی اسی جڑے اتنے رہی اسلام آباد پنڈی کراچی جڑے گراں چھوڑی چھڑائی گئے لیکن علی خراج تحسین نہ مستحق آ کہ اپنے علاقے رہنے اپنے کلچر رہنے تساں وچا اٹھی تے گورنمنٹ سکول وچ آغاز کری تے ایف جی پبلک سکول وچ آغاز کری تا آئی سڑے نال کھلتا ہوا پی ایچ ڈی کری تے میں تو یہ خراج تحسین پیش کرنا ہے بہت بہت مہربانی ہے بہت بہت شکریہ باسط بھائی بہت شکریہ اس دوران سڑے پروفیسر اشفاق کلیم صاحب یقین جانو کہ طاہر بھائی اللہ تعالیٰ کیا ٹیلنٹ آپ بیتی سنانے نا جس ویلے پروفیسر اشفاق کلیم صاحب باخدا کتاب نے وچ لکھی آپ بیتی جس طرح سلانے کہ میں پھپڑیل تھی کس طرح اچھی تک پڑھنا سیا اور کس طرح آج اللہ تعالیٰ انہوں کی کڑیاں عزتات نوازیاں کے سڑی مرے وچ بہت ہی ایک مقتدر نا جناب پروفیسر اشفاق کلیم صاحب اس دور دراز علاقے تشریف آندی میں انتہائی انہوں نے شکر گزار ہوں اشفاق کلیم صاحب تو کی ریکویسٹ کے ذرا اسٹیج پر بہت شکریہ سارے جی بچوں کلیپنگ تسیں اگر پتہ ہے کہ کہڑی شخصیات تو سکل تشریف آندی یقین جانو کہ وجات عباسی وجات بھائی کدھر ہے میں سر وجات کی ریکویسٹ کر سکتا کہ اپنے سر کی دعوت بسم اللہ الرحمن میں ظہیر چچو نے کہہ دیا تھا تو میرا اب بنتا نہیں تھا کیونکہ ظہیر چچو جس طرح سے ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ابھی پروفیسر اشفاق صاحب ہمارے ٹیچر ہیں ڈگری کالج میں جب میں پڑھتا تھا تو میں نے بی ایس سی وہاں سے کی ہے تو ڈگری کالج میں مجھے ایک جو ٹیچر ہیں وہ ابھی تک یاد ہیں وہ ہیں سر پروفیسر اشفاق صاحب یعنی وہ دل ان کا وہ تڑپ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی محبت ہر ایک بچے کو یعنی کوئی بچہ ہے وہ میرا بچہ کوئی فیل نہ ہو جائے یہ ڈگری کالج میں 600-700 وہاں پہ اس وقت اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے لیکن پروفیسر اشفاق صاحب کو میں نے دیکھا کبھی اس لڑکے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بچے تم پڑھ جاؤ کبھی اس بچے کے گائیڈ کر رہے ہیں کبھی اس کو پارٹیسپیشن میں آگے لے کے جا رہے ہیں کبھی تم یہ سیمسٹر رکھ لو جب میں شروع میں گیا تو مجھے کوئی بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے سبجیکٹس کون سے رکھنے ہیں تو لیکن پروفیسر اشفاق صاحب نے
उसी वक्त, यानी ना कोई मुझे जानते हैं ना कोई, उनने कहा जी कि बेटा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा कम्बिनेशन रखो और किस में तुम करना चाह रहे हो और क्या कम्बिनेशन तुम्हारी हेल्पफुल रहेगा. तो ये हमारे लिए, अब मेरा बोलना इनके सामने बनता नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी माशाल्लाह शख्सियात है मरी की. तो मैं एक दफ़ा फिर आपसे दावत दूंगा कि आप इशफाक साहब भी और अली भाई मौजूद हैं, दोनों को यानी आप हराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं जिस तरह से, और उनको मौका भी दें कि हमारे लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें. बहुत शुक्रिया जी. वजात बहुत शुक्रिया. अपने उस्तादा ने सामने और बड़ा खूबसूरत एक क्लिप में देखने से कि अपने उस्तादा ने सामने बोलना वाकई भी इंतहाई मुश्किल. और प्रोफेसर इशफाक कलीम साहब, मैं जिस लिए आप बीती पढ़ी तो बाखुदा मैं आने ए गल करना मैं कि मड़ी अखियां च आंसू. और इकबाल ने वो शेर के ज़रा नम हो तो बड़ी जरखेज़ है ये मट्टी. जिस तरह इशफाक कलीम साहब फफड़ील थी अच्छी, तो अपनी इज़्ज़त व आबरू अल्लाह ताला मज़ीद इज़्ज़त और मज़ीद. मैं इशफाक कलीम साहब ने बयान थी पहले, मैं जनाब अली सड़ा रोल मॉडल जोड़े स्कूल ने बच्चे तुसा सारे अली भाई ने गल की इंतहाई तवज्जो नाल सुनना. क्यों कि किस तरह पढ़ी असाने जेड़े ज़हना विच हुआ जी कि अस बैकवर्ड या नहीं. अलहमदुलिल्लाह मैं हमेशा जिस वेले अस एतमाद इसी कॉन्फिडेंस इसी कि अस बैकवर्ड ना, अस अल्लाह की मदद नाल बहुत अगे गश्ने वाले लोग हैं. अली मैं तुझे रिक्वेस्ट कर सके तुस अलहमदुलिल्लाह PhD फिजिक्स, क्या बात है, अपने ख्यालात में इज़हार. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना है ज़हीर भाई ना, दी कंसेप्ट फाउंडेशन स्कूल ना, और तमाम जो लोग इतने बैठे उन्हें सारे ना, प्रोफेसर साहब भी खलते हुए, वासद भाई खलते हुए, और जितने मौजूद इलाका है हमारी तरफों सलाम तो जश्न आज़ादी मुबारक. ज़हीर जो जिस गल की थी कि असा किसी तो पिछे ना, बड़ी अच्छी गल भाई उन्होंने कि जहनी पस्ती जी होनी ये तुसें कि पिछे रखी सकनी. जिसलै तुस अपना टारगेट बड़ा सेट करी गिनने हो तो फिर जितने भी नामनासिब हालात होन जी चीज़ां होन तुस उसकी ओवरकम करी गिनने हो. इत्थे मोस्टली फीमेल बैठी हुई हैं, वालदैन बैठे हुए, तो एक गुजारिश ही तुसां दी कि तालीम जड़ी भी वो बड़ी ज़रूरी. मैं अपनी गल जड़ी जितनी भी करसा वो तालीम की अहमियत पर करसा कि पाकिस्तान की तरक्की नवाहिद जरिया जड़ा आ वो तालीम आ. अभी 75 साल हो गए असां आज़ादी की, मगर असा काफ़ी पिछे हाँ बहैसियत कौम. बहुत सारे जड़े जदीद ममालिक है जड़े एडवांस मुल्क है उन्होंने तो माड़ा तालीमी सिलसिले जर्मनी का चक्कर लगा, आगे पीछे बहुत सारे इलाकों. एक चीज़ उसे मैं डिठी कि तालीम और तरबियत की वो कौमां जड़ियाँ वो बड़ी अहमियत देनियाँ. असा कि अल्लाह ताला एक मौका दिता कि हालिया वक्तां कोसार यूनिवर्सिटी जिसे प्रोफेसर साहब माशाल्लाह पढ़ाने पे, तो तमाम वालदैन की रिक्वेस्ट थी कि अपने बच्चों की कोशिश करो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और कोई बच्चे जो तो अगर टैलेंटेड है उनकी कोशिश करो कि बजाय इसके कि माश ने पीछे लाने ने, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाया वादा किया कि माश नजरिया या जिम्मा माड़ा, तो कोशिश करो कि उनकी तालीम दो. अगर उनके वसाइल ने तो जितनी मुखीर हजरात है इलाके में मुखीर हजरात होने उनकी रिक्वेस्ट थी कि उन्होंने उन लोगों की सपोर्ट करो, ये जो टैलेंट की सपोर्ट करो, ताकि असने मरी ने लोग, क्योंकि मैं देखना है जिले इस्लामाबाद ने यूनिवर्सिटियों में दूर दराज तो पठान KPK ने इलाके तो लोग आए उन्हें, सराकी इलाके तो आए उन्हें, मगर मरी की तादाद बहुत कम होनी. उसकी वजह यही कि शायद असा मरी ने अंदर तालीम की अहमियत उस तरह असने अंदर उजागर नहीं जिस तरह होनी चाहिए. तालीम की अहमियत जो उजागर हो सी तो डेफिनेटली असने यूनिवर्सिटियों ची मरी ने बहुत सारे स्टूडेंट नजर सन, और यूनिवर्सिटियां एजुकेशन हासिल करी तो फिर अगे अच्छी पोस्ट पर लग सन, चाहे वो आर्मी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जुडिशरी है, जड़ी भी चीज़ ही वो असने लोग उसे नुमाइंदे असन नजर सन. असा फ़ख्र हो सी, असन इलाके से फ़ख्र हो सी, और तरक्की ना यह वाय जरिया यह हल है. दुआ तो कंसेप्ट फाउंडेशन स्कूल ने बारे बहुत अच्छी तैयारी करवाई. जितने भी टीचर्स या फीमेल टीचर, मेल टीचर, वजाहत भाई इन्हें पे बैक किया कम्यूनिटी की. एक बहुत अच्छा स्कूल जरा बंद इलाके जो हमारा भाई इलाका है बड़ा अच्छा लगा थे. बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है हर वे बीच बड़ा अच्छे उन्होंने टैबलो परफॉर्म किए, और पब्लिक स्पीकिंग जिस तरह बच्चियां नहीं हुई है बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होनी. हमने सारी सरगर्मियाँ तालीम नाल तरबियत, और इसके अलावा जी जनाब गल भाई कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों नाल तरबियत दो. जिस तरह सफाई नहीं होगी इसकी वाला मुस्बत रवैया, हर चीज़ पॉजिटिविटी, अल्लाह ताला शुक्र अदा करना, जेह्ड़े तुसां कोल वसाइल थे उसकी शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला होर देसी. मगर एक चीज़ बच्चों की ज़रूर सिखानी कि तालीम है वाइज जरिया आ जिसकी वजह से तुम तरक्की करी सकने हो, मुल्की तरक्की किरदार अदा कर सकने हो, इलाके की तरक्की किरदार अदा कर सकने हो, और अपने आप की एक बेहतर शहरी तो बेहतर पाकिस्तानी बना सकने हो. बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया. और मैं समझना कि सिर्फ अली ने बन कोटल वाले लोग नहीं बल्कि ज़हीर चचू ने पेज प्राइस दुनिया भर से देखा सुनिया गश्त पेज लाइव,
اور بقایا علاقے نے جڑے لوگ زیر چونکہ دیکھنے پہ اس ویلے ان کی بچے کی بھائی سارے اپنے بچے کی گرائے نے بچے کی ٹیلنٹ دیو اسا کی بلاؤ اسا اپنی ٹیلنٹ انشاءاللہ اوپر انسا پروفیسر اشفاق کلیم صاحب بن کوٹل نی سرزمین اوپر کہ میں تو وہ آرٹس کونسل وچ انوائٹ سے آج اور اسا خیال نہیں اپنا فرح بھائی اگر ذرا اچھی تو تھوڑا جا بیک نے ویو ذرا اسا کی دسو مڑے دیکھنے سننے والے کی کہ اس کیڑی جگہ وچ اچھی کھلتے ہیں میں ہمیشہ آخنا رہنا کہ میں اللہ نی شان اور مڑے فرق بھائی ہمیشہ اس سے اپنے کیمرے نی محنت جدوجہد نال اور اس کیڑی شان وچ کھلتے کنسپٹ فاؤنڈیشن سکول نے وچ سارے پار سامنے پروفیسر اشفاق صاحب پار موڑا شریف نال گراں 10 گراں نے وچ اس جائے وچ اتنے تھلے کھلتے سے کہ نال بنکا سے ٹھیک اور یقین کرو کہ وہ جڑے سارے پرانے والے سے نا اتنے مرحلہ اچھی کلمہ ختم بنایا اتنے اچھی اس جگہ جیسے اور تسان جس جگہ ماشاءاللہ یقین کرو کہ پروفیسر اشفاق صاحب آن ایئر دنیا بھر کے لوگ دیکھنے اور اس اپنے گرائے نے تعلیم یافتہ اور اس وجہت کی میں آگے بھی دسیا انہیں کی کہ وہ وجہ تھا کہ جس سے چھوٹا جیسا پڑھنا سا چیکا گلیس نی آفس نے رہائش سی اور یہ 5 وقت نے نمازی اور اس نے دل نے اس وقت جس نے سا کہ اللہ نے مدد نال بچہ گچھی آگے کچھ کرسی اور الحمدللہ اللہ اس کو جڑا کام کندا اپنے علاقے نے جس طرح ماوری پہنا علاقے نے لوگ آئے میں سمجھنا کہ یہ کسی نے عزت نہ سے خراج تحسین میں پروفیسر اشفاق صاحب تساں کی ریکویسٹ کر سکیں کہ تس اپنے خیالات میں اظہار لگی سی وجات میم یہ ایک بچے کو وجات یہ اسٹینڈ ذرا کرو بس چھوٹی چیز مائک ہاتھ رکھو چونکہ اس پر لائیو گل شو نے بچا لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات ہماری قابل صد احترام مائیں بہنیں بیٹیاں مرد حضرات انتظامیہ اور بالخصوص اس سارے ایونٹ اس سارے فنکشن کے پیچھے جو بچیاں بصیر ٹیچر اسکول میں کام کرتی ہیں دا کنسپٹ اسکول دیوان میں ان کو بہت دل کی گہرائیوں سے بہت اپنی روح کی گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اتنا خوبصورت یہ محفل سجائی اور میں اپنے آپ کو بڑا ثروت مند بڑا باعزت محسوس کرتا ہوں کہ میں آج کے اس پروگرام کا حصہ بنا بھرپور تالیاں اس سارے سٹاف کے لیے جو میرا خیال ہے کہ یہ پردے کے پیچھے رہ کر اس سارے فنکشن کو منظم کر رہی ہیں سامعین کرام تیز دھوپ میں بٹھا کر مسلسل خطاب کرنا یہ سامعین کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ہمارا جو سوشل سینس ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا بہرحال میں چند 2-3-4 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا محترم طاہر بھائی عبدالباسط عباسی ایڈوکیٹ ظہیر صاحب جنہیں ظہیر چاچو کہا جاتا ہے ہم عمر ہوں گے مجھ سے تھوڑا بڑے ہوں گے اور علی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی علی بھائی ہیں ہمارا ینگ ٹیلنٹ جنہوں نے PhD کی ہے آپ لوگ وہ بات جو ہمارے درمیان عام طور پر ہوتی رہے اس کی ہمیں اہمیت کم ہو جاتی ہے وہ ہمارے رشتہ دار جو روز آ جائیں ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے جو کبھی کبھار آئیں ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے PhD وہ کورس ہے جس کے لیے آپ کو اس سے پہلے 18 سال ہم تو ویسے 16 جماعت تک کی ہمارے تصورات ہیں 18 سال کی اسٹڈی کرنا ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں PhD 18 سال کی اسٹڈی کرنے والے سب لوگوں کو PhD میں داخلہ نہیں ملتا اور PhD میں جن لوگوں کو ایڈمیشن ملتا ہے ہمارے ہاں پاس کا تصور 33% ہے جبکہ PhD میں پاس ہونے کے لیے 70% نمبر چاہیے 69 نمبر والا فیل ہوتا ہے پھر ان لوگوں میں جا کر کمپیٹ کرنا مقابلہ کرنا اور وہاں سے بازی جیت کے آنا اور بڑے امتیاز اور اعزاز کے ساتھ آنا یہ علی جیسے چنیدہ لوگوں کی اسے میں اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے ہمیں اس عزت کو دوبالا کرنا چاہیے بہت بھرپور تالیاں ان کے لیے احمد فراز نے کہا تھا کہ صحرا تو بوند کو بھی ترستا دکھائی دے بادل سمندروں پہ برستا دکھائی دے جن سے ہنر کا کون خریدار ہے فراز ہیرا تو پتھروں سے بھی سستا دکھائی دے ہمیں اپنے گھر میں پڑی ہوئی ان قیمتی چیزوں کی نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا ان کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا ہم دور دراز نظر ڈالتے ہیں انسان ویسے بھی اجرت پسند ہے جلد باز ہے
چیزوں کو اور طرح سے دیکھتا ہے، جبکہ قدرت نے چیزیں اس کے لیے اور طرح سے تخلیق کر رکھی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ سب گفتگو کا مقصد، فرق بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور میرے دوست کیسر عباسی بیٹھے ہیں، جو دوست مجھے لے کر آئے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خواتین بیٹھی ہیں یہاں پر، مجھ سے کچھ دوستوں کی رائے سے اختلاف بھی ہے، اور اختلاف انسانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ جو خواتین بیٹھی ہیں، ذرا اندازہ لگائیں کہ آج سے 75 سال پہلے جب آج کے دن پاکستان بنا ہوگا تو ہمارے باپ دادا کے جو نسلیں تھیں اس وقت کتنی خواتین کسی جرگے میں جا کر بیٹھتی تھیں؟ 1% بھی نہیں۔ آج یہ خواتین زیادہ تعداد میں، 70% تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ گویا ہمارا سماجی شعور ترقی پا کر اس درجے پر پہنچ گیا ہے جب ہم اپنی عورتوں کو نہ صرف ترقی کی دوڑ میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ انہیں اپنے سامنے بٹھا کر اپنے خیالات ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے عزت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ترقی ہوئی ہے، یہ سماج نے ایک جست لگائی ہے، ایک بڑی جست لگائی ہے۔ پھر دوسری بات کہ گاؤں میں وجاہت جیسے لوگ، میں وجاہت نے بات کی، میری آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ وجاہت کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری محبت شاید ان کے ساتھ تھی، ایک وجاہت کے ساتھ نہیں۔ ایک استاد جو استاد کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر شخص کو اپنا بیٹا سمجھے، ہر نوجوان کو اپنا بیٹا سمجھے، ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کو اسی طرح رہنمائی کرے جس طرح وجاہت نے اپنے الفاظ میں کی ہے۔ یہ صرف میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہر ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہماری تعلیم ہے، یہ بڑی ایک کنفیوز قسم کی ٹرم ہے۔ اب خواتین جو بیٹھی ہیں، میں آپ کو کسی علمی یا فلسفیانہ بحث میں نہیں شامل کرنا چاہتا، الجھانا نہیں چاہتا۔ علم حاصل کرنے کا نام جو ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کوئی چیز ہے جو گھڑی گڑائی، جیسے یہ اسٹیج رکھا ہے، جیسے مائک ہے، اس طرح کی کوئی مجرد چیز ہوگی۔ یہ ایک ریلیٹیو بات ہے، ایک ریلیونٹ بات ہے۔ ہر وہ شخص جو سکول نہ گیا ہو لیکن اس کی رویے میں، اس کے گفتگو میں، اس کے رکھ رکھاؤ میں اگر تہذیب جھلکتی ہے، اس کا مطلب وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اور ہر وہ شخص جو یونیورسٹی سے بھی فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس کے رویوں میں اگر وہ بہتری نہیں ہے، وہ دوسروں کو وہ عزت نہیں دے رہا، اپنے آپ کو کچھ خاص یا توپ چیز سمجھ رہا ہے، معاشرے کے اندر گھل مل نہیں رہا، لوگوں میں جا کر اپنے حاصل شدہ علم کو ان تک منتقل کیا نہیں کر رہا، تو گویا وہ تعلیم سے دور رہا ہے۔ اور تعلیم اور تربیت جو ہے، جو بچے ہم اسکول میں داخل میں، ماؤں سے، جو ہماری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ایک وقت میں وہ مائیں بھی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جب بچہ 5 سال کی عمر میں اسکول آتا ہے تو وہ اپنی بنیادی تعلیم مکمل کر چکا ہوتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیسک کنسیپٹ اس کے سارے کلیئر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کو رشتوں کا پتہ چل چکا ہوتا ہے، اس کو چیزوں کے ناموں کا پتہ چل چکا ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈے گرم کا پتہ چل چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہوا کہ آگ جلاتی ہے، برف سے انسان کے جو اعضائیں، ہاتھوں کی پوریں سن ہو جاتی ہیں، بلندی سے اگر چھلانگ لگائے جو گر کر زخمی ہو جاتا ہے اور جان سے بھی جا سکتا ہے، سیدھا چلنے میں انسان کو، یہ سارے اس کے تصورات آگاہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم جب تعلیم کے ساتھ تربیت کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے میں ماؤں پر بھاری ذمہ داری آن پڑتی ہے کہ جب ان کا بچہ اسکول میں جائے تو وہ کافی حد تک، نصف حد تک تربیت یافتہ بھی ہونا چاہیے۔ استاد اور استانیہ صرف اس کے حاصل شدہ اور اس کے جو گرفت میں آئے ہوئے تصورات ہیں ان کو مزید نکھارتے ہیں، پالش کرتے ہیں، بصورت دیگر استاد ان کو کوئی نئے تصورات نہیں دیتے۔ اب پہلی کلاس کے بچے کے لیے، نرسری پریپ 1 یا پلے گروپ کے لیے 2+2=4، یا ہم جب کہتے ہیں کہ 2 تو 2 4، یہ اس کے لیے ایک علم ہے، لیکن دوسری کلاس کے بچے کے لیے یہ علم نہیں ہے، اس کے لیے معلومات ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم جب ہم نالج حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا علم ہے، وہ معلومات، سیکنڈ ٹائم وہ معلومات ہوتی ہیں، بعد میں معلومات کو دہراتے چلے جانا ہم علم سمجھتے ہیں۔ میں چونکہ میری ساری تربیت، میرا سارا اٹھنا بیٹھنا میری ماں جی کے ساتھ زیادہ رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو ماؤں والا اور بیٹیوں والا کہتا ہوں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، وہ بھی آپ کی طرح اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے درجوں میں پڑھ چکی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے عمل میں خواتین کو زیادہ شامل کرنا چاہیے۔ خواتین کے بارے میں ویسے بہت سے تصورات ہیں، کچھ غلط تصورات بھی پروان چڑھ چکے ہیں، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ عملی زندگی کے جن شعبوں میں بھی خواتین کو زیادہ حصہ داری دی جائے وہاں پر زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس پر اگر تالی ہو جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، اپنے لیے بھی تالی بجا لیا کریں۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ میں بس کار کشنا بہت اٹھیا ہوا ہونا یہاں بڑے جرابہ میں کوئی بیٹی لوانی یا مسز لوانی، میں ٹھنڈا پانی بھی دینے، میں کپڑے بھی استری کر دینے، بڑے سارا خیال بھی رکھنے، بڑے بستر بھی درست کرنے، کرسی میزی رکھی دینے، میں اس کی کام نہ سمجھنا، میں جو کام نہ سمجھنا کہ میں تیاری 2 پیریڈ لائی دا ہے، جو بڑا کام ہے۔ ہر وہ کام جس سے معاشرے کا پہیہ آگے کی طرف وہ کام ہوتا ہے، اس کام میں 90% سے زیادہ آپ خواتین کا حصہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے کاموں کے پیچھے ہمیں کام کے قابل بنانے والی آپ ہستیاں ہیں، ورنہ
अगर हमारे कपड़े इस्त्री शुदा ना हों, हमारे जूते अनपॉलिश्ड हों, हम नाश्ते के बगैर रहें, ख़राब नाश्ते के साथ हैं, तो हम कोई काम भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो ख़वातीन हैं सिर्फ घरों तक ना रहें, आप वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली रेगुलर विजिट किया करें स्कूल का। मैं अंग्रेज़ी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि हो सकता है ये समझे कि यार उर्दू का आदमी है, इसको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती, और आजकल चूँकि अंग्रेज़ी को बड़ा कोई तुर्रा समझा जाता है। कोई बात नहीं, मैं 7 ज़बानों में गुफ्तगू कर भी सकता हूँ, 4 ज़बानों में शायरी भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो अपने माओ बहनों से उनकी अपनी ज़ुबान में बात करने का मज़ा आता है, पहाड़ी ज़ुबान में मज़ा आता है, जिसके बहुत काम के बड़े सेवक हैं। हिंदी ज़ुबान में कहते हैं बड़े सेवक हैं और बड़े प्रचारक हैं चाचू साहब। तो आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों के लिए पूरी कोशिश करें, उनको पढ़ाई में। और एक और बात, इल्म का ताल्लुक रिज़्क से नहीं है, इल्म का ताल्लुक रिज़्क से नहीं है। रिज़्क एक और बात है, रिज़्क का जो ताल्लुक है वो इंसान और हैवान के दरमियान मुश्तरक है। इंसान रिज़्क खाता है, ये पेट की न नाक है न कान है, ये एक अंधा कुआं है जिसमें हम रिज़्क जितना डालते जाएंगे वो ज़ाया होता जाएगा। जबकि इल्म इसके बरक्स दिमाग की एक रोशनी है, उसमें हम जितनी शुआएँ, जितनी किरणें दिमाग में बढ़ते चले जाएंगे वो मल्टीप्लाई होकर 1000 टाइम वो फिर मज़ीद शुआएँ पैदा करेंगी, और उन शुआओं का नाम ही इल्म है, शऊर है, किरदार है, मयार है, वक़ार है, तरक्की है, किरदार है। ये सारे किरदार में मैं ख़वातीन को ज़्यादा कारगर समझता हूँ कि उस काम में ज़्यादा आगे आ सकती हैं। तो किसी शख्स को ये कहना कि बेटा तुमने MSc कर लिया है, तुमने PhD कर लिया है, तुम अभी तक बेरोज़गार रहे हो, या फ़लाँ बंदे ने 10 पढ़ा हुआ है, उसने बड़ी तरक्की कर लिया, कोठी बना लिया, मरी में 2-3 उसके होटल हैं, ये उसके इल्म की तौहीन है। इस तरह आज के बाद आपने नहीं कहना। मैं 2 साल पहले मसोट में गया, अपर मसोट में, तो वहाँ पर एक मुफ्ती साहब थे, वो कह रहे थे कोठी, कार, बंगला, प्लाट और डिग्री ये बड़ी आम है। मैंने गुफ्तगू में उन्हें कहा कि आज के बाद आप कोठी, कार, बंगले और प्लाट के बाद डिग्री नहीं लगाएंगे। अगर किसी ने डिग्री की अहमियत, डिग्री की मेहनत, डिग्री का मयार और डिग्री की जो वेटेज है वो पूछनी हो तो अली से पूछे कि डिग्री लेने के लिए किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है। वो ये खुश्क सेरूं तने शायर का लहू होता है, तब नज़र आती है एक मिसरा तर की सूरत। PhD बनना इतना आसान नहीं है, PhD के लिए जान गंवाना पड़ती है। कौन सितारे ला सकता है, राह में सांस उखड़ जाती है। तो मैं द कंसेप्ट स्कूल, वजात अब्बासी, उसकी मावन टीम, उसके जो वर्किंग स्टाफ है, उसके बच्चे, उन सब को मैंने आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखी, लेकिन मैं ये तो देख रहा हूँ कि ये लोग आजकल तो किसी को पैसे दें, लोग अपने माँ बाप की दुआओं में फातिहा में नहीं बैठते, घड़ी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। तो ये 100-200 बंदा जो जम कर बैठा, कुछ देख कर ही बैठा हुआ है ना, ये कोई मदारी का तमाशा तो नहीं है। ये कुछ लोगों ने कारकर्दगी दिखाई है, कुछ बच्चों ने, उनके पीछे कुछ असातिज़ा ने, तो ये लोग आए हैं। तो मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। वजात आपने मुझे आज आपका उस्ताद होते हुए फ़ख्र नहीं हो रहा, बल्कि ये फ़ख्र हो रहा है कि आप मेरे शागिर्द हैं। आपने मेरा बड़ा नाम बढ़ाया है। आप जैसे लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में ये हम गिला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। पाकिस्तान ने तरक्की की है, बहुत तरक्की की है, लेकिन हमारा ये जो मीडिया चाचू ज़हीर का मीडिया है, ये चाचू ज़हीर के अलावा और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मीडिया हाउस कायम कर ली। वो पैसे देकर नेगेटिव खबरें फैलाते हैं ताकि पाकिस्तान के लोगों का हौसला टूटे। वो बैनुल-अक़वामी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो यहूदो हनूद की साजिश को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। क्यों नहीं तरक्की की? पाकिस्तान में घर घर स्कूल है, गांव गांव स्कूल है, घर घर बच्चे पढ़े हुए हैं। अल्लाह के नबी का हुक्म है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। इल्म हासिल करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है और हुक्म भी है, और कुरान का हुक्म भी है। और अल्लाह के नबी तो ये कहते हैं कि तुम काफिरों से अपने मुसलमान बच्चों को पढ़ाओ। तो ये जो भी काम है ये तरक्की की तरफ जा रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, इंतज़ामिया का, कि आप सब ने हमारी बातों को गौर से सुना। मुझे जब भी कहेंगे, वैसे तो फफड़ील यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर दूर है, लेकिन मुझे जब कहेंगे तो मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। मैं इतना खुश हुआ हूँ कि इंसान वहाँ जाता है जहाँ उसको इज़्ज़तें मिलती हैं। मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है आप सब ने। तो मुझे जब भी बुलाएंगे, वजात अब्बासी, सर अब्बासी, अब्दुल बासित एडवोकेट, ताहिर भाई जो यहाँ के काउंसलर हैं, और जो भी लोग हैं, आप सबका शुक्रिया। और आखिर में चंद अशार इन बच्चों की और इनके जो तरबियत करने वाले लोग हैं उनकी नज़र कि मसलहत हरफ़े सदाकत पे न डाले रखना, तुम अंधेरों में छुपा कर न उजाले रखना। जो भी आएगा खुदाई की सनद मांगेगा, कुछ नए दौर की खातिर भी हवाले रखना। और मौज कहती है कि मैं सर से गुजर जाऊंगी,
दिल का फरमान कि पतवार संभाले रखना, रफ्ता सैले बला हूँ, मेरी आदत ये है अपनी कश्ती किसी मझधार में डाले रखना, और उस कबीले से हूँ मैं जिसका ये दस्तूर है सैफ, कत्ल गाहों में अलम अपने संभाले रखना। अस्सलाम। सर एक मिनट, फरा भाई आगे आए जरा, ये केक काटने की तकरीब होगी और उसके बाद जो है हमारे ग्रुप वाले पौड़ी जुबान हसन पहचानने ग्रुप वाले देखने में तो कि कुछ दो चार बच्चों ने परफॉर्मेंस भी दसा सर वजात साहब ने हुक्म मुताबक के। इस तो बाद सर इशफाक साहब प्लीज आगे अच्छे, फरा भाई कैमरा जरा आगे लाए, एक मिनट फरा भाई। 75वां यौम आज़ादी मुल्क पाकिस्तान और बंद दीवान मुकामों पर खलते अल्लाह ताला साढ़े मुल्क के कायम और दायम, और अल्लाह साढ़े मुल्क ने भी जड़ी बदामनी से ख़त्म, अल्लाह मुआशी हालात साढ़े ठीक हो गए, साढ़ा मुल्क खुशहाल हो गया है, और साढ़े जरा आज़ादी ना मकसद अल्लाह उसी पूरा फरमान। वजाद भाई मैं तुझे रिक्वेस्ट कर सा कि केक बच्चे की बाद खिला सा, तुस आपने जड़े दो चार बच्चे मैं तो प्रोफेसर इशफाक साहब की जरा अपने ताकि मतलब आ सके परफॉर्मेंस दें, ठीक है ना। सर सामने स्टेज चले बेटा, कहाँ से बेटा आएगा, आ जाओ। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ऑन इंडिपेंडेंस डे स्पीच आई वुड लाइक टू कॉल हया, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, जमी खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ऐ नादानो, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ऐ नादानो, इसी को जिंदगी समझो इसी को जिंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। सदर अली वक़ार, मैं जब जमीन का मुताला करती हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं ये देखती हूँ कि शहीदों के लहू से लिखी हुई तहरीर, इकबाल के हाबू की ताबीर और एक कायद के अंतक मेहनत की तस्वीर, नावेसद मेरा पाकिस्तान जब जुल्म और सितम के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर उभरता है तो लोग जलकर यही कहते हैं कि चंद माहों साल से ज्यादा चल ना पाएगा और ये मुल्क खत्म हो जाएगा। लेकिन जनाबे वाला, तारीख ने देखा कि हम अल्लाह के फजलो करम से कायम और दायम हैं। हमने उन्हें ये दिखा दिया कि जब अपना काफिला आज़मो यकी से निकलेगा, कि जब अपना काफिला आज़मो यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। नाबेसद हम हर महाज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिर तय करते गए और आगे से आगे बढ़ते गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बनते गए, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने। हम शायरी में शहराजी बने और नामागिरी में फिरदौस बने। हम वस्त बने तो बुल्ले शाह, हम वस्त बने तो बुल्ले शाह, हम पस्त बने तो वारी शाह, हम नकल बने तो शहरुद्दीन, हम मजिद बने, हम रक्स बने, हम सरचल सरवस्त बने। क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, हम स्कॉच के मैदान में जहांगीर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने, और जब मुल्क की बात आई, मुल्क की हिफाजत और सामियत की बात आई, तो हम मेजर अजीज भट्टी बने। इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल सत्तार ईदी बने। हम कायद के सिपा
مار بنے. جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے ظلم کو مار بگاتی ہے. جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے ظلم کو مار بگاتی ہے. ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں, ہم دیکھ سے کیا گھبراتے ہیں. اور اقبال فرماتے ہیں نا, ہم تو اب سے بھی لڑ جاتے ہیں. صد علی وقار, ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہیں. یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں پاسباں اس کی آن بان اور شان کے لیے ہم اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی نہیں گھبراتے, کیونکہ وطن ہے تو ہم ہیں, کیونکہ میری پہچان پاکستان, میرا ایمان پاکستان. جب 13 اگست کی رات کو بائکوں کے سائلنسر پھاڑ کر پھرنے والے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں, ارے کیا دیا تم کو پاکستان نے, تو جناب والا یہ 75 سالہ بوڑھا پاکستان چلا چلا کر کہتا ہے, ارے تم نے کیا دیا اس کو, سکوتے ڈھاکہ میں ہار دیا اس کو, امریکہ جا کر دیس نہیں پردیس کہا اس کو, این آر او کا زہر دیا اس کو یا ڈان لیگز کا قہر دیا اس کو. ارے تم نے کیا دیا اس کو, پیناما کی رسوائی میں مار دیا اس کو, اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ اس وطن نے کیا دیا ہے تم کو. ارے اس وطن نے وطن دیا ہے تم کو. یہ وطن کو اعتبار ہے خدائے معتبر پر, کال پر وطن کو اعتبار ہے کہ اعتبار آدمی اگر کبھی لرس گیا تو ایک پل پل کی جرجری میں کھال پر پڑے ہوئے پڑاؤ کو اکھاڑ دے. ارے اجاڑ دے وہ بستیاں جنہیں بسا کر یہ وطن آج بھی بے دیار ہے, بگاڑ دے وہ صورتیں جنہیں سوارتے سوارتے یہ وطن آج بھی داردار. مگر نہیں, ابھی نہیں, خدائے معتبر پر وطن کو اعتبار. وطن کو انتظار تھا, وطن کو انتظار ہے. شکریہ. سر پروفیسر اشفاق صاحب, جڑی بچی ساڑی اج اتنے ساڑے آ سکی یا کل قومی اسمبلی وچ تقریر ہونی پی سی, اور واللہ اس کو زیادہ پرفارمنس ساڑی بچی پیش کی تھی. اس بچی کی اس اپنے گروپ کی طرف خراج تحسین. ماشاء بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہاڑی زبان اسانی پہچان جڑا نہ صرف ملک بھر وچ بلکہ پوری دنیا وچ پہاڑی زبان نے فروغ, پہاڑی ادب نے فروغ, پہاڑی کلچر روایات نے سرگرمیاں نے فروغ اس کم کرنا. اس وچ ایک گل بڑی ضروری بھی, میں ایک طرح سن بینک کالج کی گفتگو کرنا چاہتا, ایک بچی سڑی 9 عمر بچی اچانک بڑی گفتگو نے درمیان اس ایک گل بائی کہ سر پہاڑی وچ نہ گل پاؤ. باقیاں جی پہاڑی پڑھنے والے بچے, پہاڑی بولنے والے بچے بدتمیز ہوئے گشتے ہیں. یہ چونکہ وہ بچی 9 عمر سی, اس کی شاید اس طرح کوئی دسیا, بالکل اس طرح نہ. جتنا سڑی زبان, سڑی ماں بولی جتنی رچی, جتنی امیری, جتنی باسروتی, جتنے اس نے اندر گنے, یہ دنیا میں زبانہ نہ طالب علم ہے, دنیا نے بہت کٹ زبانہ کہ یہ اعزاز حاصل ہونا. تو میں اس پیج نے والے نال, اس گروپ نے والے نال اپنے بچے کے آساں کہ وہ اپنے گھر اپنے ماؤ نال, اپنے والد نال, اپنی بہنوں نال, ماسیاں نال, نانی دادی اگر تھیاں انہوں نال پہاڑی زبان کی گفتگو کریا کرو, تاکہ انہیں پتہ لگا کہ سڑیاں اولادیاں سو انگریزی جو انہوں نے بول سو انہوں کی اجنبیت اور غیریت نہ احساس ہو سی. تو ضرور سکول ہی سن میڈیم انگلش ہے انگلش بولو, اردو ہے اردو بولو, لیکن اپنے گھر اپنے رشتیاں سو گفتگو اپنی مادری زبان کرو, تاکہ اس طرح میں اکثر دوست گل بانے انہیں مثلاً ماوریاں آخریاں, دادیاں ماوریاں نہیں آخریاں, انگریزی بولنے پہ دادیاں آخریں پتر رے ہو ہیں, تھوڑا گرے رہے ہوئی گچ ہیں, می پتر تڑاپوں مند لگا وسا, می پتر تڑاپوں کٹ لگا وسا, یہ مڑی لو آئی, یہ مڑا چن آیا. بھائی ایک گلا انگریزی نہیں ہے, انگریزی مائی مون ہیز کم, اٹ ڈزنٹ مین, اس نے کوئی مطلب نہ ہے. مڑی لو آئی, یہ ماوری نقص لے کے اور کرینے جنہوں نے رشتے لفظوں میں ٹریول کرنے, رشتیاں نے بیان لفظوں چونا. اس مارا سڑیاں تیاں جڑیاں یہاں سڑے پتر ہے لوکے وہ گھر کشی تو اپنی ماؤ پیو نال سانی کرتا. ماں یہ قصور ماوری نہ ہویا, بیٹا تمہارے ساکس خراب ہو گئی ہیں, تمہاری نوزی بہ رہی ہے. بھائی یہ نوزی کی نوزی آخنے نال نوزی چینج نہیں ہوئے گی, نوزی ہے نہ کا ہونا ہو. اس مارے یہاں تساں تھوڑا جہا اپنا خیال رکھا کرو اپنے بچے کی اپنی زبان. انگریزوں نے بچے نہیں جنہوں سے انگریزی بولنے ہو. یہ جڑی سڑے تیاں تے پتر جنہوں پروگرام حصہ کیندا, میں انہیں کی اکل آخنا کہ تساں سڑے چند تارے ہو, سڑے مستقبل نہیں لوئی ہاں, تساں سڑے اکھی نہیں نور ہو, تساں نال اساں مستقبل 100 سال بعد دیکھنے ہاں. میں سوچنا سے اتنے بیٹھے ہاں کہ 1947 پاکستان بنیا, 2047 پاکستان 100 سال ہو سی,
اصل جو کوئی مہینہ ہونا گا کم از کم ماڑی زندگی جڑی اللہ تعالیٰ نے دی اس سے پہلے مکی گئی سی وہ زندگی نے وہ تیاڑے 100 سالہ جشن تسا منانا تو اصل واسطے بہت بس بہت فخر محسوس کرنے بہت تسا سڑا مان ہو تو تسا جی گلاں بانے ہو اس نے پیچھے سنے استادہ نے لفظ انہوں نے سوچ کر فرمائی جس میں بھی ایک مقرر رہا بھی ہاں انہوں نے گفتگو کری کنا ہاں تو تقریر کرنے واسطے جس وجہ سے لوڑ پہ تقریر لکھوانے واسطے تقریر تیار کر میں بلوائی کنیا کرو میں 2 دن رہساں تھے ادھر باسط بھائی نال سو کی تیاری کرائی کہ اس حد تک کھڑ کہ پاکستان باری سنے مقابلے کو بولی نہ سکنے گا جس طرح آخری گل کہ ظہیر چاچو ایک گل کرنے سے بعض گلاں ایسی ہونی نہ بھائی نہ نازک مزاج شاہاں تابع سخن نہ دارد کہ بادشاہ نے نازک مزاج انہیں سخت گلوں برداشت نہیں کرنے بھائی جڑا بندہ ایف اے پڑھا ہے وہ میجر بنی گشنا میجر جنرل ہی بنی سکنا مزہ تو آ کہ مری وچ اس لیے 50 PhD دے اور علی بھائی انہوں آخری از دا لاسٹ ون 50 PhD پیدا کرنا تو علی بھائی کی درخواست یہ ہے کہ مری نہ مقابلہ سریکی بیلٹ یا پشتون بیلٹ نہ کریا کرو وہ ایک صوبہ ہوا تو مری ایک گٹھا نہیں تحصیل ہی اس میں باوجود سمو لوگ کٹے نہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ پروفیسر عابد عباسی علامہ مستر عباسی ڈاکٹر اکرام اعظم علی بھائی انہیں آخری نہ اصل سونے خاکسار لوگ اصل سونی مبتان لوگ کیا مری نے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے اس پہاڑ نہیں ترتی سردار باز خان کول کالے تھے پار ہوئے سنیا تھے پار ملوٹے نے سنیا جن انگریزوں کی ناکوں چنے چبوائے وہ بندہ بڑا نہ ہو جو انگریزی بولنا بندہ بڑا ہوا جس انگریزوں کی لتا ماری نسایا سا اپنی دھرتی آزاد کرے چھوڑے اپنے اسلاف نہ نام ہی کنیا کرو تو بڑے لوگ کیوں تو جس لا کوئی لوڑ پہ سی اصل سنے خادم تو سنے دھرتی نے لوگ اصل سن نال موجود ہے ظہیر چاچو نہ انہوں نے پیج نہ بہت شکریہ ہے بڑا کم کر رہے ہیں سے بھرپور تالیہ بہت شکریہ پروفیسر اسرار صاحب اس آئے انگلش میڈیم سکول وچ نا گرائنے وچ بن دیوان اس ویلے ہم تو میں اپنے ناظرین اور دنیا بھر وچ دیکھنے سننے کہ میں انگلش نے تقریر ذرا صرف مڑا ٹیلنٹ اور مڑی اللہ نے دین دیکھو میں ہمیشہ ہنر رہنا اس تو بعد انشاءاللہ سینا سے میں جو اسلام مشورہ کرتے ہیں سکول سے ہن انگلش نے وچ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. To remember the sacrifice of Independence Day, I would like to call Zunaishak of speech in 14th August. Who knew that the day of 14th of August will tell the world in all the way that both East and West would come to know that there stand a country named Pakistan, a lovely place with skill land and a home for our Muslims, a kind effort, a poet's dream, and the struggle of a human float, a new beginning bewared a stream filled with Muslim blood. Honorable Principal, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today I am here to discuss about 14 August. 14 August is a common date like other date of English calendar for nation. But for Pakistani nation, this day is the most remarkable day in the history of Pakistan. Pakistan came into being on 14 August according to English calendar, while according to Islamic calendar it was 27 of Ramadan when Allah blessed us with the precious homeland. 27 of Ramadan has religious importance as revelation of Holy Quran and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The word Pakistan is made up of combination of two words, Pak and Stan. Pak means precious and Stan means homeland. Therefore, the meaning of Pakistan is a homeland of a precious people. People gave sacrifice of their life for independence because they could not follow Islam independently and could not perform their religious duties. It often Muslim, but as they were weak nation, they could not do anything. Name of people are like Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal and Sir Syed Ahmad Khan. These names are always written in golden words in the history of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah, also known as Qaid-e-Azam, the real founder of Pakistan. Allama Iqbal, who excited Muslims to earn their own nationality and name in the world. Sir Syed Ahmad Khan, who brought Muslim nation forward and made schools and colleges to fulfill the latest demand of evidence age. People gave sacrifice of their life for independence. Many of mothers lost their sons, many of children lost their fathers, and many of wives lost their husbands. And then Pakistan came into being. Qaid-e-Azam, the father of nation, said for the people in his address in Ziyarat that making of Pakistan is a difficult task. It could never have accomplished act alone. It was the Rouhani affairs of Rasul sallallahu alaihi wasallam that come into being. It is the responsibility of every Pakistani to make it an example of Khalifa Rashidin.
We must celebrate 14 August as it is our Independence Day. We must celebrate 14 August by thanking to God by going to mosque instead of celebrating this day in music. Thank you. پاکستان یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنی پاک دامنوں نے نہروں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی. یہ غازی یہ تیرے پورے سرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پورے سرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. For wonderful performance, I would like to call Army Boys. Please come on the stage. توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جان ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا. اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جان ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا. ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے رکھوالا تو، ایمان کا ہے رکھوالا تو، اسلام کا ہے متوالا تو، ایمان ہے تیرا سرمایہ، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا. تو ہاتھ میں اب تلوار اٹھا، رکھ سر پہ کفن میدان میں، تکبیر تیری تقدیر تیری، تکبیر تیری تقدیر تیری، سب دنیا ہے جاگیر تیری، تاریخ میں ہے یہ بتلایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا.
دل کی نظر للچائی ہے انسان پتنگ خدائی ہے سر فکر میں دیکھو بارہ ہے سر فکر میں دیکھو بارہ ہے اسلام کو پھر للکارا ہے تقدیر میں یہ دن دکھلایا ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا جہاں جاتی ہے بے شک جائے پرچم نہ تیرا جھکنے پائے غازی کو موت سے کیا ڈر ہے غازی کو موت سے کیا ڈر ہے جہادے نہ جہادے پر ہے قرآن ہے یہ فرمایا ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا محبوب خدا کے فرمان دہرائے جداد کے افسانے پیغام اخوت دینا ہے پیغام اخوت دینا ہے یہ کام تجھی سے لینا ہے پھر کفر مقابل ہے آیا ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی اس آزاد وطن میں سلطان ٹیپو کا خون، علامہ اقبال کا افکار، قائد اعظم کی جہد مسلسل اور دوسرے اکابرین کا اثار شامل ہے۔ ان سب کا مقصد ایک تھا اور وہ تھا کہ آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا حصول۔ میرے عزیز ہم وطنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وطن عزیز اس قدر سنگین معاشری بحران کا شکار ہے، لہٰذا اگر ہم وطن عزیز کو مستحکم اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس وطن کو معاشری طور پہ مضبوط بنانا ہے۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔
آج اس آزادی کے موقع پر میں ارشاد ندیم کو دعوت دیتی ہوں، آئے اور قرارداد پیش کریں۔ اٹھو میری قوم کے غریبوں کو جگا دو، کہیں ہمراہ کے درو دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا چکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پر لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات، منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں، اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں، اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کب کب آتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو اس پر یہ کہنا بجا بیٹھا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار آج اس معزز ایوان میں آپ کے سامنے ایک قرارداد پیش کروں گی کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا ہم رو رہے ہیں وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کے محتاج ہیں۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے، اخلاقیات معاشیات کے محتاج ہے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے تھرماکن میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر چھریاں لیے، نشتر اسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے وسفوج بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ صدر علی وقار تندرستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہوں۔ 2 + 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 + 2 4 تو تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہوں۔ پیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پر کٹ مرنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہوں۔ چاند روٹی کی بجائے چاند میں چرخہ کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہوں۔ فاقو نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، کول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے، اور توری باتوں تو ریاست بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہوں۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ صدر علی وقار آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے۔ آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے کئی سال گزر گئے۔ ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی حمایت کے بجائے ہندوستان کی حمایت کی۔ تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں صدر علی وقار، ہرگز نہیں۔ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں۔ اس کمزوری کا علاج
معاشی بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ یہ اخلاقیات تو خود معاشیات کے محتاج ہیں۔ صدر علی وقار، میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یہ یقین رہتا ہے اور بازد ہے کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو میں بس اس سے ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہلوں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کے تختی لے۔ صدر علی وقار، آئیے آج اس یوم آزادی کے موقع پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کا مل کر سامنا کریں گے اور پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف راہ میں شامل کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جناب صدر اور میرے ہم وطنوں، ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں جناب صدر اور میرے ہم وطنوں، ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا، بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس وطن کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رہنائیاں لیے ہوئے ہیں، ہرے بھرے اور حسین عریض سونا اگ رہے ہیں۔ Independence Day is also a very important day to keep the spirit of patriotism alive and at the same time enjoy the spirit of freedom. It also us to bond with each other of which religion, caste, community, creed اور culture we belong to. مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے، ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے، تیرے سارے خواب بچا کے۔ Now we should proceed to the next program that is tableau on Shukriya Pakistan. Girls, please come on the stage. Bluetooth mode. شان بنایا۔ شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔ مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے، ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے، تیرے سارے خواب بچا کے، بس اتنا کہہ میرا شکریہ پاکستان، پاکستان شکریہ، مسکرا پاکستان، پاکستان مسکرا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے، کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے، روشن سورج چڑھ آئے تو پھر کوئی بھی شام نہ آئے، اس مٹی کو ہاتھ لگا کے ماتھے پہ یہ ہاتھ لگا کے، رکھا دل کے ساتھ لگا کے، نام سے پہلے پاک لگا کے، بس اتنا کہہ میرا
लगा के जिस जिस बात में तू रहता है दिल से हर वो बात लगा के बस इतना कह देना न मेरे ख्वाब बदले हैं न कोई ताबीर बदली है, न मेरे ख्वाब बदले हैं न कोई ताबीर बदली है, न दिन बदले हैं मेरे न तकदीर बदली है. Now I would like to call Subhan Munir for speech. Put your hands together for Subhan. Please come on the stage. न मेरे ख्वाब बदले हैं न कोई ताबीर बदली है, न मेरे ख्वाब बदले हैं न कोई ताबीर बदली है, न दिन बदले हैं मेरे न तकदीर बदली है. वही फरमाने शाही है वही आज़ाने सुल्तानी, वही सिक्का है राज इसने बस तस्वीर बदली है. मेरी आंखों से पट्टी खोल दो कि आज मैं देखूं कि आज़ादी मिली है फ़कत जंजीर बदली है. सदर वकार, मेहमान गिरामी और मेरे तालिबे इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम. आज 14 अगस्त 2022 यौम आज़ादी है. एक दिन था कि जब हसूल वतन के बाद हर मर्दों यूं महसूस कर रहा था कि वो पाबंद सलासल है. तो आज आज़ादी बेग्राम मिल गई, जिस दिन को हर पाकिस्तानी अपनी फसल की हरियाली देख रहा था. मगर आज 75 बरस बीत गए लेकिन घुटन में इजाफा ही होता चला गया. 75 बरसों से मुल्क को चाटने वाले दिमाग आज भी मौजूद हैं. इमदाद में इमदाद लेने की वजह जब इन हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब ये मिलता है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भूख और अफलास इंतहा पे है, लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई चारा नहीं. तो जनाब आला, मैंने सोचा जरा इन कलमात पर एतमाद करते हुए अपने घर से बाहर निकल कर देखूं कि इमदाद के नाम पे मिलने वाली इस भीख ने मेरे मुल्क के अवाम के हालात जिंदगी कहाँ तक बदले हैं. तो जनाब आला, अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ. कहीं मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाज़ें सुनी तो कहीं पे नुजरा के फिरंगी कुत्तों का सैर होता देखा. बाजार में बिकती आदम की बेटी देखी तो कहीं पे मैंने इन वज़ीर आज़मों के तन पे लाखों का लिबास देखा. मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा. ड्रोन हमलों में मरने वालों की लाशों को देखा, कई औरतों के उजड़े सुहागों को देखा, कई औरतों के उजड़े सुहागों को देखा. तो बेख्तियार मेरी जुबान से ये अल्फाज आ गए, उसूल बेच के मस्जिद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम. वतन का पास न था न हो सकेगा कभी, क्या अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम. जनाब आला, चंद रुपयों के एवज इस मुल्क की इज्जत और तौकीर को गिरवी रखने वाले इन हुक्मरानों ने हमसे गैरतमंद कौम कहलवाने का हक छीन लिया है. तो आज पाकिस्तान उसी गुलामी की जंजीर से बंधा जा रहा है जिसे आजाद करवाने के लिए कई मुसलमानों ने अपने लहू से मक्तल गाहों को सजाया था, कई आदम की बेटियों ने अपनी अस्मतों को सरे बाजार नीलाम करवाया था. मैं सलाम करता हूँ उन तमाम कुर्बानियों को जो मुसलमानों ने दी, जो लोगों ने दी. दीप जिनके महल्लातों में चले, दीप जिनके
जानता। मैं भी हाइफ हूँ तख्ता दार से, मैं भी मंसूर हूँ कहते दौरे अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की रात को जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया। जी पहाड़ी जुबान असर पहचान तुसा यो जी फरह भाई पहाड़ी जुबान असर पहचान ज़हीर अहमद वासी ऑफिशियल लाइव पर बड़ा प्रोग्राम देखा दुनिया भर च देखने सुनने वाले भरा की चूँकि मैं और फरह भाई किसी अगले प्रोग्राम में गशना और इतने प्रोग्राम जारी है तुसा इस तरह करना कि भाई सारे अपने अपने प्रोग्राम जारी रखो बैठे रहो चूँकि असा किसी अगले प्रोग्राम में मैं और फरह भाई इनवाइट हाँ असा एग्जैक्ट 1 बजे ना टाइम दिता वासा तो दुनिया भर ज़हीर चाचू ने पेज पर ज़हीर अहमद अब्बासी ऑफिशियल पर दिखने सुनने वाले ने इंतहाई में शुक्रगुजार हैं और ममनून हैं। उस तो अलावा रिक्वेस्ट ही आई कि यह वीडियो डाउनलोड करी तो इसी सारे पार्ट अलग अलग करी तो ज़हीर चाचू को भी भेजने ताकि ज़हीर अहमद अब्बासी ऑफिशियल पर अलग अलग सारे पार्ट लगन और मैं तो कि ज़हीर अहमद अब्बासी ऑफिशियल पर देखने वाले पहाड़ी जुबान असर पहचानने ग्रुप वाले की दुनिया भर एक तो ये हुआ कि 75वें योम आज़ादी मुबारक और मैं फरह भाई के आसा कि फरह भाई मैं तो चूँकि टाइम एग्जैक्ट 1 बजे ऐसा किसी और प्रोग्राम ही टाइम जीता हुआ इस गला अस दोए अपने देखने सुनने वालों की इजाज़त इन सारे हालात वाक़यात नाल ज़हीर अहमद अब्बासी